تالیداس میں سیلاب نے تباہی مچائی ہے۔ سڑک بہت خراب ہے، بمشکل ایک گاڑی جا سکتی ہے، اور وہ بھی فور ویل۔ ٹریکٹر کے ذریعے اشیاء خوردنوش وغیرہ لے جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکانات ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی اس وقت میں تالیداس میں موجود ہوں۔ گلگت سٹی سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ صبح تقریباً 7 بج رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں شیرین زادہ ہوں اور اس وقت گلگت سٹی میں موجود ہوں۔ آج آپ کو لے جاتا ہوں پنڈر ویلی، پنڈر جھیل، گوبیس، مختلف علاقے ہیں، وہ آپ کو دکھانے ہیں، میرے ساتھ رہے۔ اللہ چوکوں سڑک بہترین بن گیا ہے اور تعمیراتی کام جاری ہے، لیکن کچھ جگہوں پر مشکلات بھی ہے، وہ بھی آگے آپ کو بتائیں گے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ سڑک اس قابل ہے کہ آپ اپنی چھوٹے گاڑی میں یعنی موٹر کار میں جا سکیں۔ السلام علیکم۔ گابوچ ہوٹل کافی اچھا ہوٹل ہے، بڑا بھی ہے۔ اور اس وقت میں گلگت پنڈر روڈ پر موجود ہوں۔ سڑک پر تعمیراتی کام جاری ہے اور بہت ہی زیادہ مطلب بہترین نظارے ہیں، لیکن ٹائم لگتا ہے، اور ٹائم اس لیے لگتا ہے کہ روڈ پر تعمیراتی کام بھی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حسین نظارے بھی ہے، فوٹیج کے لیے، تصویروں کے لیے رکنا بھی پڑتا ہے۔ باقی یہ گلگت سے پنڈر تک یہ 170 کلومیٹر ہے، اور ویسے عام تو تقریباً کوئی 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے لگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ شندور پہنچیں گے، شندور سے پھر چترال۔ تو یہ ایک بہت ہی بہترین سڑک ہے،
اور جتنے بھی سیاح ہیں وہ اس کو بہت ہی زیادہ انجوائے کر لیتے ہیں. یہ بچی گاڑی کے انتظار میں ہے اور بس یہاں پر ویٹ کر رہی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ متبادل راستہ ہے جہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور گلیشر اور یہ جو سیلاب آیا تھا, تو یہ بالکل متبادل سڑک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مشکل سے مطلب گاڑی کو کراس کیا جاتا ہے. کافی مشکلات ہے یہاں کے مقامی لوگوں کو, اور یہ تقریباً کوئی 2 سے 2.5 گھنٹے ایکسٹرا جو ہے نا وہ راستہ طے کرنا پڑتا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گاڑی کو انتظار کرنا پڑتا ہے, اور دوسرا جو ہے نا یہ پنڈر کی طرف جو روڈ ہے, جو گلیشر آیا تھا اور گلیشر پٹ گیا تھا اور ایک دم پھر سب کچھ بہا کے اپنے ساتھ لے کے آیا. تو یہاں بھی یہ صورتحال ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا اسٹرکچر بالکل تبدیل کر دیا ہے یہاں پر بھی. یہ تالیداس کے مقام پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ ملبہ آیا ہے اور گرینری سب کچھ ختم کر کے پورا اسٹرکچر تبدیل کر دیا. یہاں پر اس نالے نے دریا کو بلاک کر دیا ہے آگے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ. تو آپ کے پاس اگر جیپ نہیں ہے تو آپ نے نہیں آنا. تو یہاں پر تالیداس کے مقام پر اس ندی نے دریا کو بھی بلاک کر دیا ہے. تو آپ کو میں دکھانا چاہوں گا کہ کیا صورتحال. ہم رسک لے رہے ہیں, ہمارے پاس جی کرولا ہے چونکہ بس وہ رسک لے رہے ہیں بس, باقی میں آپ کو کیا بتاؤں, ورنہ یہ جیپ کا راستہ ہے 4 ویل گاڑی کا. جی کرولے کے ساتھ ہم سفر کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو. لوگوں کے لیے ٹینٹس وغیرہ لگائے گئے ہیں. سامنے یہ ویلی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ پورا یہ متبادل راستہ ہے. آپ کو میں نے یہ دکھانا ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ آپ کس قسم کی گاڑی میں آ سکتے ہیں, کار میں آ سکتے ہیں یا نہیں. لیکن ہم خود کار میں سفر کر رہے ہیں, جی کرولا ہے ہمارے پاس. تو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں سڑک کی تازہ ترین صورتحال کہ سیلاب کے بعد کیا ہے. یہ ڈیم بن گیا یہاں پر اور ہم متبادل راستے سے مین سڑک پر پھر پہنچ گئے. راستہ خراب ضرور ہے لیکن یہ ہے کہ اگر چھوٹی گاڑی اگر آپ کے پاس ہے تو اگر آپ ایکسپرٹ ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہے تو پھر آپ نے نہیں لے کے آنا ہے. یہ لوگ پیدل جو ہے نا یہ جگہ کو کراس کر رہے ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں ہے. یعنی یہ جگہ گاڑی یہاں پر پہنچنا کافی مشکل ہے. یعنی آگ سے سواریوں کی جو گاڑیاں ہیں وہ اس طرف اور کچھ اس طرف سے آتے ہیں نا. روشن بلندی 6000 وعلیکم السلام. یہ کتنا راستہ خراب ہے اور کس قسم کی گاڑی جا سکتی ہے؟ یہ بڑی گاڑیاں آپ کو یہاں سے آگے جائیں گے, یہ کار کی گاڑیاں یہ نہیں جائیں گے. کتنا ٹائم لیتا ہے؟ یہ تقریباً یہاں سے 25 منٹ لگے گا. 25 منٹ لگے گا. 25 منٹ. اور یہ کون سا علاقہ ہے؟ گاڑی میں جاؤ گے تو کم سے کم پونا گھنٹہ سے زیادہ لگتا ہے, گھنٹہ. اچھا, اور یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ روشن نالا. روشن نالا. تو یہاں پر نقصانات زیادہ ہوئے ہیں. یہ تقریباً تالیداس سے یہاں تک 163 گرانے متاثر ہے. 163 گرانے متاثر ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور راستہ جو ہے نا یہی ہے, راستہ یہی ہے, متبادل بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی.
یہ اپنے گاڑی کو نکال رہے. روشن آگے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے. ہم نیچے سے یہاں تک پہنچے. کافی دشوار راستہ ہے, یہ جیپ کا راستہ ہے لیکن ہم نے کار کا بنا دیا ہے. تو ظاہر شاہ خان کو کریڈٹ جاتا ہے, وہ ڈرائیور ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا محلہ یہاں پر ڈوبا ہوا ہے, سڑک بھی, اور کافی. اب یہ جو سڑک ہے یہ 4 ویل گاڑی کے بغیر آپ سفر نہیں کر سکتے. ہم تو اس پر آئے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت مشکل سے ہم نے اس کو ابھی تک طے کیا سفر. آگے پتہ نہیں کہ کیا صورتحال ہے. سڑک بہت خراب ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکانات ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ بالکل متبادل راستہ بہت تنگ ہے. بچے ہاتھ ہلاتے ہوئے. لیکن پھر بھی ٹھیک ہے, یہ گاؤں کے اندر ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ گزارا ہو رہا ہے. یہ بالکل گاؤں کے اندر پانی آیا ہے. متاثرین کے لیے کچھ امداد ان کو دیا جا رہا ہے, راشن. یہ متبادل راستے ہیں, اس پر یہ گاڑیاں آ رہی ہیں. امدادی سرگرمیاں مختلف NGOs کے طرف سے متاثرین میں امداد تقسیم کی جا رہی ہے. السلام علیکم. ہم نے یعنی گلگت سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور ہمیں پتہ تھا کہ گلیشر پھٹنے کی وجہ سے جو 3-4 دیہات ہے، روشن ہے، مختلف علاقے ہیں، وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور سڑک اس قابل نہیں ہے کہ اس پر عام گاڑی آ جا سکے. لیکن ہم نے کوشش کی اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے گاڑی کو بحفاظت مطلب اس کو کراس کر دیا ہے. لیکن عام سیاحوں کے لیے اور عام لوگ جو ہے نا، اگر وہ کچے سڑک پر گاڑی چلانا جو ہے نا وہ جانتے ہو، اس کا ایکسپرٹ ہو، ماہر ہو، تو وہ بھی جو ہے نا اس کو کراس کر سکتے ہیں. اتنا بھی خراب نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر جہاں بھی آپ کو لگے کہ نیچے گاڑی لگتا ہے تو اس سے آپ سواریاں اتار دیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا یہ جھیل بن گیا ہے. تھوڑا سا ان کو دکھائے تو یہ دیہات جو ہے نا یہ متاثر ہے اور اس سے جو ہے نا کافی جو ہے نا نقصانات ہوئے یہاں. اچھا بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام علی سبتین ہے. اچھا علی سبتین, کتنے گاؤں متاثر ہے, کتنے گھرانے, کیا صورتحال ہے؟ اس وقت سیلاب کے ضد میں 3 علاقے متاثر ہے. متاثر ہے, حقیس, روشن اور حقیس تھنگی, اچھا تالی داس بھی. اچھا, کہاں سے آپ آئے ہیں؟ ہم ادھر گبت سے آئے گوبے سے آئے ہیں. تو کیا مطالبات ہیں آپ لوگوں کے, کتنی مشکلات ہیں اس وقت؟ مطالبات تو بہت سارے ہیں ہمارے. خیر آپ پہ دیکھ رہے ہو, آپ اس روڈ پہ ٹریول کر کے آپ پہنچ گئے ہو, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے میں بہت بلاک ہوا ہے روڈ, تو لوگ تکلیف میں ہیں, اور ٹریفک کے جام ہے, ٹریفک کا کراسنگ یہاں سے نہیں ہوتی ہے. جی جی. تو بہت ڈیلی لائف میں کو لے کے لوگ مطلب بہت ڈسٹرب ہے. سیاح بھی نہیں آ جا سکتے, مقامی لوگ بھی نہیں آ جا سکتے, اور چترال اور گلگت بلتستان کو کراس کرنے والے بھی نہیں جا سکتے نا. بالکل ایسی بات ہے جی. تو کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ مطالبہ تو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جلدی سے اس ایریے میں آ کے یہ کام صحیح کر کے مطلب روڈ اوپن کر, راستہ بنائے, سڑک بنائے. بالکل بالکل, تو بہت شکریہ جی, یہ تھینک یو جی. کہنا چاہ رہے ہیں. پنڈر پہنچنے میں تقریباً ہمارے 14 گھنٹے لگے, لیکن ہم خود بھی آہستہ آہستہ آ رہے تھے, کوریج بھی کر رہے تھے, لیکن راستہ واقعی بہت ہی زیادہ خراب ہے, ٹائم لگتا ہے.